بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی، ایپیسوڈ 7۔ مسلمان صبح کی نماز پڑھ کر اپنے جائے قیام پر پہنچے۔ عماد الدین زنگی کے خیمے جس جگہ نصب تھے وہ ایک اونچا ٹیلا تھا جو اس قدر لمبا اور چوڑا تھا کہ اس پر تمام شاہی خیمے آ گئے تھے۔ حشام کے خیمے بھی شاہی ٹیلے پر کھڑے کیے گئے تھے۔ رسالہ خاص اور حشام کا رسالہ ٹیلے کے نیچے خیمہ زن تھے۔ اس ٹیلے کے مغرب میں میمنہ اور قلب کے درمیان ایک وسیع احاطہ نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس تمام احاطے میں سبز گھاس کھڑی تھی۔ قلب کے مجاہد اس احاطے میں زنگی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھ کر عماد الدین زنگی شاہی خیمے پر آئے اور صاحبان کے نیچے کھڑے ہو کر عیسائیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت ان کے پاس کئی افسر بھی آ گئے تھے۔ وہ صف بندی کا حکم لینے آئے تھے۔ چنانچہ ایک افسر نے عرض کیا لشکر کو میدان جنگ کی طرف بڑھایا جائے؟ عماد الدین زنگی نے اس افسر کی طرف گھوم کر کہا، آج ابھی تک عیسائی لشکر نے کوئی نقل و حرکت نہیں کی ہے۔ افسر، جی ہاں عالم پناہ، معلوم نہیں کیا سبب ہے۔ عماد الدین، حالانکہ جاسوسوں نے جو اطلاع دی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالڈون رات ہی کو آ گیا ہے۔ عماد الدین زنگی نے دشمنوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے چند جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ وہ رات دن عیسائی لشکر کے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ افسر نے کہا، شاید عیسائی لشکر تھکا ہوا ہے۔ عماد الدین، یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ بالڈون بڑا خرانٹ ہے، وہ کسی فکر میں ہے۔ افسر، شاید ہمیں دھوکہ دے کر کسی روز اچانک آ پڑے۔ عماد الدین، یا شب خون مارے۔ دوسرے افسر نے کہا، عجب نہیں کہ وہ شب خون مارنے کی فکر میں ہو۔ عماد الدین، اگر بالڈون کا کوئی قاصد آتا ہے تو سمجھو کہ وہ شب خون مارنے کی تجویز کر رہا ہے۔ پہلا افسر، لیکن میں لشکر کے متعلق دریافت کر رہا تھا۔ عماد الدین، جب تک عیسائی مسلح نہ ہو اس وقت تک تم بھی خاموش رہو۔ جو افسر آئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ عماد الدین بھی خیمے کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر صاحبان میں آ کر بیٹھ گئے۔ وزیر جنگ اور کئی بڑے بڑے افسر ان کے پاس آ گئے۔ زنگی نے حشام کو طلب کیا، وہ آ گئے۔ زنگی نے ان سے کہا، بھائی کمسن مجاہد، کل کی جنگ کے حالات تو بیان کرو۔ حشام نے عرض کیا، اعلیٰ حضرت تو جنگ کا منظر ملاحظہ ہی فرما رہے تھے۔ عماد الدین، ہاں ہم دیکھ رہے تھے، مگر جب تم نے جنگ شروع کی ہے ہم اس وقت کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حشام، عالم پناہ، میں سمجھا کرتا تھا کہ جنگ میں دشمنوں کو کاٹ ڈالنا کوئی بات نہیں ہے، مگر جب میں اعلیٰ حضرت سے اجازت لے کر میدان جنگ میں کود پڑا اور دشمنوں پر وار کیے تو معلوم ہوا کہ میرے بازوؤں میں ابھی اس قدر قوت نہیں ہے کہ میں نیزے سے زرہیں توڑ ڈالوں یا تلوار سے ڈھالیں پھاڑ ڈالوں۔ فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ جہاں پناہ نے اسی عمر میں دشمنوں کو قتل کر کے تبریا کے قلعے پر جھنڈا جا گاڑا تھا۔ مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے نیزہ سنبھالا اور بڑے زور سے ایک سوار پر حملہ کیا، مگر وہ سوار تو بچ گیا، البتہ اس کے گھوڑے کے چوتڑ میں نیزہ چبھ گیا، وہ بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ سوار کا آسن اکھڑ گیا، وہ نیچے گرا۔ اسی وقت گھوڑے کے اگلے پاؤں اس کی کھوپڑی پر پڑے اور وہ سسکنے لگا۔ میں نے نیزہ کھینچ کر ایک اور سوار پر وار کیا۔ اس نے تلوار سے میرا نیزہ کاٹنا چاہا، لیکن میرے ایک ساتھی نے اس کی گردن پر تلوار ماری، اس کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ میں نے تیسرے سوار پر حملہ کیا، وہ لڑک گیا اور اسے ایک سوار نے گرفتار کر لیا۔ میری جنگ کا یہ حال ہے اعلیٰ حضرت۔ عماد الدین نے کہا، ہم تمہاری کارگزاری پر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت ایک خادم نے آ کر عرض کیا، اعلیٰ حضرت، عیسائی سفیر باریاب ہونا چاہتا ہے۔ عماد الدین، حاضر کرو۔ خادم چلا گیا۔ عماد الدین نے کہا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ حشام نے بھولے پن سے دریافت کیا، دال میں کالا؟ یہ کیا بات ہوئی اعلیٰ حضرت؟ عماد الدین، حشام یہ بتاؤ آج عیسائی کیوں میدان میں نہیں آئے؟ حشام، اس بات کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ عماد الدین، ٹھیک ہے، مگر قیاس کیا کہتا ہے؟ حشام، ابھی میرا ذہن کچا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ زنگی نے کہا لگایا،
انہوں نے کہا، ذہن کچا نہیں ہے، ابھی عقل میں اتنی پختگی نہیں آئی کہ سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہشام، یہی بات ہے زنگی، ہمارا خیال ہے کہ بالڈون شب خون مارنے کی فکر کر رہا ہے۔ ہشام نے جلدی سے کہا، خدا کی قسم یہی بات میری سمجھ میں آئی تھی، مگر میں عرض نہیں کر سکا، وہ ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ عماد الدین، یہی بات معلوم ہوتی ہے، دیکھو شاید کچھ پتہ چل جائے۔ اب خادم عیسائی سفیر کو لے کر آیا۔ سفیر برنارڈ تھا۔ اس نے قریب آ کر بڑے ادب سے زنگی کو سلام کیا۔ زنگی نے بڑی عزت سے اسے اپنے قریب جگہ دی۔ جب وہ بیٹھ گیا تب زنگی نے اس سے پوچھا، کیا پیغام لائے ہو تم؟ برنارڈ نے عرض کیا، شہنشاہ مشرق یعنی بیت المقدس کے والی چاہتے ہیں کہ آج جنگ ملتوی رکھی جائے۔ عماد الدین، کیوں؟ برنارڈ، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آج لاشیں اٹھا کر میدان صاف کر لیا جائے۔ عماد الدین، مسلم شہیدوں کی لاشیں رات ہی اٹھا لی گئی ہیں، اگر تم اپنے مردے اٹھانا چاہتے ہو تو دوپہر سے پہلے پہلے اٹھا سکتے ہو۔ برنارڈ، کام زیادہ ہے اور وقت کم، دوپہر سے پہلے ہم اس کام سے فارغ نہ ہو سکیں گے۔ عماد الدین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شہنشاہ آج لڑنا نہیں چاہتا۔ برنارڈ، بات یہی ہے۔ عماد الدین، کیوں لڑنا نہیں چاہتا؟ برنارڈ، شاید اس وجہ سے کہ وہ بیت المقدس کا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔ عماد الدین، فلک بھی لمبا سفر طے کر کے آیا تھا، اس نے کیوں آتے ہی جنگ شروع کر دی تھی؟ برنارڈ، وہ جلد مزاج اور مغرور ہے۔ عماد الدین، تمہیں معلوم ہے کہ لڑائی کیوں ٹالی جا رہی ہے؟ برنارڈ، مردوں کو اٹھانے کے لیے۔ عماد الدین، برنارڈ تمہیں اصلیت معلوم ہے اور تم چھپا رہے ہو۔ برنارڈ، مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ عماد الدین، تم شاید مسلمانوں سے واقف نہیں ہو، ہمیں خدا کی مدد سے وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جنہیں ہمارے دشمن چھپانا چاہتے ہیں۔ برنارڈ، اس کا میں قائل ہوں۔ عماد الدین نے برنارڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہم سے سنو، کیا تمہارے شہنشاہ کا ارادہ شب خون مارنے کا نہیں ہے؟ فرط حیرت و خوف سے برنارڈ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا آپ جن ہیں یا جن آپ کے محکوم ہیں، اور ان سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی؟ عماد الدین زنگی کا قیاسی تیر نشانے پر بیٹھا۔ سفیر نے اپنی لا علمی اور سادگی سے ان کے قیاس کی تائید کر دی۔ عماد الدین زنگی نے کہا، تمہارے بادشاہ کو ہزیمت ہوگی، تمہارے بڑے بڑے افسر مارے جائیں گے، مگر ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بتاؤ تمہارے شہنشاہ کا کیا ارادہ ہے؟ برنارڈ، جب آپ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے تو اب چھپانے سے کیا فائدہ؟ حقیقت میں ہمارے شہنشاہ کا ارادہ آج رات شب خون مارنے کا ہے۔ اگر آپ پر یہ بات نہ بھی ظاہر ہوئی ہوتی تو میں خود آگاہ کر دیتا۔ عماد الدین، کیوں آگاہ کر دیتے؟ برنارڈ، اس لیے کہ مجھے فلک سے نفرت ہے، وہ بڑا بدماش اور خراب چال چلن کا آدمی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ میری بیوی پر دست درازی کی تھی۔ میری بیوی پاک باز ہے۔ اس نے فلک کو بڑی لعنت ملامت کی اور مجھے آ کر سب حال بیان کر دیا۔ مجھے اسی وقت سے اس سے دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ عماد الدین، اچھا اب تم ایک اقرار کرو۔ برنارڈ، بتائیے کیا اقرار کروں؟ عماد الدین، تم اس بات کو اپنے شہنشاہ سے نہ کہو گے کہ ہمیں اس کے شب خون مارنے کا حال معلوم ہو گیا ہے؟ برنارڈ، میں خدا کے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہرگز ان پر یہ بات ظاہر نہ کروں گا۔ عماد الدین، تب تم ہماری ذمہ داری میں رہو گے۔ جب عیسائی بھاگنے لگے تم بے تکلف ہمارے کیمپ میں آ جانا۔ اپنے شہنشاہ سے کہہ دو آج جنگ ملتوی رہے گی۔ برنارڈ، بہت اچھا۔ برنارڈ چلا گیا۔ عماد الدین نے کہا، تم نے سن لیا ہمارا قیاس کس قدر ٹھیک رہا ہے؟ سب نے عرض کیا، آپ ذل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ اب وہ مشورہ کرنے لگے۔ برنارڈ جب اپنے کیمپ کی طرف چلا تو سوچتا جاتا تھا کہ اب مسلمان وہ نہیں رہے جنہیں ختم کیا جا سکے، جیسا پہلے بہت سے مسلمانوں کو فنا کیا جا چکا ہے۔ ضرور ان مسلمانوں میں کوئی خامی تھی۔ یہ مسلمان سچے اور پکے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان جو کسی زمانے میں تھے اور جن کے متعلق ہم بہت کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے تو انہوں نے شب خون کی بات معلوم کر لی۔ ان پر فتح پانا بہت مشکل ہے۔ اچھا ہوا انہوں نے مجھے پناہ دے دی۔
جب عیسائیوں کو ہزیمت ہو جائے گی اور مسلمان ان کا تعاقب کریں گے، میں بھاگ کر اسلامی کیمپ میں آ جاؤں گا۔ یہی کچھ سوچتا ہوا وہ اپنے کیمپ میں داخل ہوا اور بالڈون ثانی کے پاس پہنچ کر اس سے کہہ دیا کہ زنگی نے آج جنگ کا التوا منظور کر لیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، یقین ہے اب ایک مسلمان بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو لاشوں کو میدان جنگ سے لانے اور گاڑنے پر مامور کیا۔ یہ لوگ دوپہر کے بعد تک اس کام میں مصروف رہے۔ اس کارروائی سے بالڈون کا منشا یہ تھا کہ مسلمان انہیں مشغول دیکھ کر ان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ جب دن چھپ گیا تب بالڈون نے اپنے لشکر کے اس کنارے پر جو مسلمانوں کی طرف تھا روشنی زیادہ کر دی اور کچھ سوار گشت کرنے کے لیے مقرر کر دیے۔ اس تدبیر سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ جب 1/3 رات گزری تب وہ اپنا کل لشکر لے کر کیمپ سے نکلا۔ اس کی فوجیں قلب کے دونوں بازوؤں کی طرف سے نکل کر مسلمانوں کے قلب کی طرف بڑھی۔ انہوں نے چلنے میں یہ احتیاط کی کہ کسی قسم کا کھڑکا یا شور نہ ہو۔ ایک طرف خود بالڈون تھا اور دوسری طرف فلک تھا۔ ان دونوں کے ساتھ چھوٹے بڑے افسر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اسلامی کیمپ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی خوش قسمتی سے رات اندھیری تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آسمان میں تارے جگمگا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ساکنان فلک نے چھوٹے بڑے قندیلوں سے آسمان کو آراستہ کیا ہے۔ ان بے شمار ستاروں کا عکس زمین پر پڑ رہا ہے۔ اس سے اتنا اجالا ضرور تھا کہ 2-4 قدم کی چیزیں اچھی طرح نظر آ جاتی تھی، لیکن جب نظر لمبی کر کے دیکھتے تھے تو سیاہ پردے حائل ہو جاتے تھے۔ عیسائی بڑھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر میں روشنی بہت معمولی تھی۔ اس روشنی میں کبھی کبھی اکا دکا مسلمان چلتا پھرتا نظر آ جاتا تھا۔ یہ روشنی ہی عیسائیوں کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا کہ اسلامی کیمپ کس طرف ہے۔ آخر چلتے چلتے عیسائی کیمپ میں پہنچ گئے۔ بہادر عیسائیوں نے تلواریں سونت لی۔ ان کا ارادہ ایک سرے سے قتل کرنے کا تھا، مگر جب وہ کیمپ میں پہنچے اور خیموں کے اندر گھسے تو انہوں نے وہاں کسی مسلمان کو بھی نہ پایا۔ وہ نہایت حیران و پریشان ہوئے۔ جب وہ کچھ اور بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ کیمپ ہے، نہ خیمے ہیں، نہ مسلمان ہے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دفعتاً ایک طرف روشنی ہونی شروع ہوئی۔ انہوں نے اس روشنی میں دیکھا کہ کیمپ اس طرف تھا، مسلمان وہاں مسلح کھڑے تھے۔ بات یہ ہوئی کہ عماد الدین زنگی نے دن چھپتے ہی کچھ خیمے اپنے میمنہ اور قلب کے گوشے میں کھڑے کروا کر وہاں روشنی کروا دی تھی۔ باقی کسی طرف بھی روشنی نہیں کرائی تھی۔ بالڈون اور اس کا لشکر اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ قلب اور میمنے کے بیچ میں پھنس گیا۔ اس سے عیسائیوں کے دلوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، اور جب انہوں نے زنگی کے قلب میں مسلمانوں کو مسلح اور صف بستہ کھڑا دیکھا تو ان کے دل کانپ گئے، مگر وہ فوراً مسلمانوں کی طرف جھپٹے اور ان پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اس سختی سے حملہ کیا اور اس شدت سے مار کاٹ شروع کی کہ عیسائیوں کا سیلاب رک گیا۔ لیکن عیسائیوں کو بھی جوش یا یہ سمجھ کر کہ موت سروں پر گھوم رہی ہے، انہوں نے جانے دینے اور جانے لینے کی ٹھان لی۔ وہ بھی مسلمانوں میں گھس گئے اور موت کی لڑائی لڑنے لگے۔ عیسائیوں کا قاعدہ تھا کہ وہ لڑتے وقت شور کیا کرتے تھے۔ اب بھی انہوں نے شور و گل مچانا شروع کر دیا، چلا رہے تھے اور تلواریں چلا رہے تھے۔ مسلمان خاموش تھے، بڑی خاموشی سے غمسان کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ بڑے زور کی جنگ ہو رہی تھی۔ تلواروں کی کھٹا کھٹ اور زخمیوں کی چیخو پکار سے میدان جنگ عرصۂ محشر بنا ہوا تھا۔ زمین کانپ رہی تھی اور فضا تھرا رہی تھی۔ تلواریں چل رہی تھی، نیزے مارتے سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ خون کی بارش ہو رہی تھی۔ اسلامی کیمپ میں روشنی بڑھتی جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مشلوں پر مشلیں جلائی جا رہی ہیں۔ اس روشنی میں جنگ کا خوفناک منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ روشنی زنگی کے قلب میں تھی۔ قلب ہی کے مسلمان عیسائیوں کے مقابلے میں آئے تھے۔ ان مسلمانوں کی تعداد 5000 تھی۔ زنگی نے اس ترتیب سے اپنے لشکر کو فروکش کیا تھا کہ 5000 مسلمان قلب میں تھے، 2000 میمنہ میں، 2000 میسرہ میں اور 1000 ساقہ میں۔ بالڈون نے 20,000 عیسائیوں کو ساتھ لے کر شب خون مارا تھا۔ ان 20,000 عیسائیوں کے مقابلے میں صرف 5000 مسلمان تھے، گویا ایک مسلمان کا مقابلہ 5 عیسائیوں سے تھا۔ مسلمان بڑے استقلال سے لڑ رہے تھے، نہایت پھرتی اور بڑی قوت سے حملے کر رہے تھے۔
انہوں نے عیسائیوں کی صفیں درہم برہم کر دی تھی، ان کے اندر گھسے ہوئے جنگ کر رہے تھے، ان کی تلواریں بے پناہ ہو گئی تھی، جس عیسائی پر پڑتی تھی اس کے ٹکڑے اڑا ڈالتی تھی۔ ہر مسلمان جوش و غضب سے شیر بن گیا تھا، شیر کی طرح حملہ کر رہا تھا۔ عیسائی بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، نہایت تیزی سے حملے کر رہے تھے، جوش میں آ کر تلواریں چلا رہے تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، ان کی تلواریں بھی مسلمانوں کا خون بہا رہی تھی۔ فریقین کے پرجوش بہادر نہایت ہی جانبازی سے لڑ رہے تھے، تلواریں بڑی پھرتی سے اٹھ اٹھ کر جھک رہی تھی، انسانوں کے کان، ہاتھ اور سر کٹ کٹ کر اچھل رہے تھے اور دھڑوں پر دھڑ گر رہے تھے۔ ہر دھڑ میں سے خون اس طرح بہ رہا تھا جیسے پانی کے مشکیزیں کھل گئے ہوں۔ چونکہ عیسائی تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس لیے انہیں یہ قطعی یقین تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں گے، مگر مسلمانوں کو جوش انتقام نے نڈر اور دلیر کر دیا تھا۔ وہ یہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ عیسائیوں کو گھاس پھونس کی طرح کاٹ ڈالیں گے، اس لیے وہ بڑی ہی سختی سے حملے کر کے انہیں قتل کر رہے تھے۔ ابھی تک عماد الدین زنگی 500 سواروں کے ساتھ علیحدہ کھڑے تھے، اب وہ نعرہ تکبیر لگا کر بڑھے۔ ان کے ہمراہیوں نے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور نہایت سختی سے حملہ کیا۔ مسلمان اس نعرے کو سن کر سنبھلے، انہوں نے بھی پوری شدت سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کا یہ حملہ نہایت ہی سخت ہوا، انہوں نے بے شمار عیسائیوں کو مار ڈالا۔ عیسائی گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ ٹھیک اسی وقت عیسائیوں کی پشت کی طرف سے اللہ اکبر کے نعرے کی آواز آئی، ساتھ ہی اس طرف سے بھی مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ میمنہ کے مسلمانوں نے کیا تھا، وہ جوش میں بپھرے ہوئے تھے، انہوں نے تلواروں کی باڑوں پر عیسائیوں کو رکھ لیا اور بے دریغ انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں کو اس طرح سے حملے کی توقع نہ تھی، نہ وہ اس طرف مدافعت کے لیے تیار تھے۔ جب تک عیسائی مسلمانوں کی طرف پلٹے، ان کے بے شمار جانباز مارے گئے۔ اس طرف فلک تھا، اس پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی، اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا، لیکن اس سے پہلے وہ مسلمانوں سے ہزیمت اٹھا چکا تھا۔ اسے خوف ہوا کہ اگر اب بھی بھاگا تو بالڈون اسے زندہ نہ چھوڑے گا، اس لیے وہ جمع رہا اور اس نے کچھ لشکر کو مسلمانوں کی طرف لوٹایا۔ لیکن میمنہ کے مسلمان کچھ ایسے جوش میں بپھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان عیسائیوں کو جو ان کے مقابلے میں آئے اس طرح قتل کرنا شروع کر دیا جیسے وہ قتل ہونے ہی کے لیے ان کے سامنے آئے ہوں۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ عیسائی دو پاٹوں کے بیچ میں آ کر پسنے لگے، اگرچہ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے اور ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، مگر مسلمان جیسے لوہے کے بن گئے تھے، نہ آسانی سے قتل ہوتے تھے نہ پیچھے ہٹتے تھے، بلکہ مارتے کاٹتے آگے ہی بڑھتے جاتے تھے۔ عماد الدین زنگی کے جنگ میں شریک ہونے سے لڑائی کی شدت بڑھ گئی تھی، ہر مسلمان بڑی سختی سے حملہ کر رہا تھا، اگرچہ مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے مگر بہت کم، ایک ایک مسلمان کئی عیسائیوں کو مار کر مرتا تھا اور مرتے مرتے بھی ایک دو عیسائیوں کو لے مرتا تھا۔ جبکہ جنگ نہایت زور و شور سے ہو رہی تھی اور سروں پر سر اور دھڑوں پر دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے، خوفناک تلواریں خون برسا رہی تھی۔ اس وقت پھر اللہ اکبر کی پرشور آواز آئی، یہ ساکا کے سواروں کی آواز تھی۔ انہوں نے بھی حملہ کر دیا اور آتے ہی نہایت زور سے وار کر کے عیسائیوں کو مار کاٹ کر پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ ان کا حملہ بہت ہی سخت ہوا، وہ صرف 1000 تھے، مگر انہوں نے اس شان سے حملہ کیا جیسے کئی ہزار آدمی حملہ آور ہوئے ہوں۔ انہوں نے تلواروں پر عیسائیوں کو رکھ لیا اور ان کے سروں کو آسانی سے اڑانا شروع کر دیا۔ اس حملے سے عیسائی سہم گئے، دو پاٹوں کے بیچ میں تو وہ تھے، یہ تیسری طرف سے مصیبت نازل ہوئی، ان پر خوف چھا گیا، وہ تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ عماد الدین زنگی نے دیکھ لیا، انہوں نے پکار کر کہا، شیران اسلام بزدل عیسائی بھاگنے لگے ہیں، کوشش کرو کہ ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کر نہ جانے پائے۔ مسلمانوں میں اس سے اور جوش پیدا ہوا اور انہوں نے ہر طرف سے نہایت شدت سے حملہ کیا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے عظیم خون ریزی شروع کر دی، انہوں نے بھیڑوں اور بکریوں کی طرح انہیں ذبح کر ڈالا، ان کی لاشوں سے میدان پاٹ دیا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے پناہ ملنی مشکل ہے تو وہ ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے، بڑی بدحواسی سے، بڑی ہی بے ترتیبی سے بھاگے۔ ان کے بھاگنے کو صرف ایک طرف سے راستہ تھا، ادھر ہی سے بھاگے۔ مسلمان ان کے پیچھے لگ گئے، وہ انہیں مارتے کاٹتے ان کے تعاقب میں دوڑتے رہے۔ انہوں نے قدم قدم پر ان کی لاشیں گرا دی اور ان کی لاشوں کو رونتے ہوئے ان کے پیچھے چلے گئے۔ عیسائی بری طرح پسپا ہوئے، انہیں ہر مسلمان موت کا فرشتہ نظر آیا، وہ موت سے بچنے کے لیے بھاگے، مگر موت کہاں چھوڑنے والی تھی، ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی، وہ بھاگ رہے تھے اور مر رہے تھے۔
موت سے کہیں چھٹکارا نہیں ملتا۔ مسلمان تلوار سونتے ان کے پیچھے تھے۔ جو ذرا ٹھٹکتا یا پیچھے پھر کر دیکھتا، کوئی نہ کوئی مسلمان اس کے سر پر جا پہنچتا اور اسے قتل کر ڈالتا۔ عیسائی بھاگ رہے تھے، چلا رہے تھے، شور فریاد کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر سہم جاتے، سر جھکا دیتے اور گردنیں کٹوا لیتے۔ بھاگنے پر بھی وہ مسلمانوں سے نہ بچ سکے۔ بالڈون اور فلک کئی سرداروں بہت سے سواروں کے ساتھ گھوڑے دوڑائے اڑے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنے کیمپ میں پہنچ کر پناہ لینا چاہتے تھے۔ انہیں اپنا کیمپ ہی پناہ گاہ معلوم ہو رہا تھا۔ ان کے پیچھے ان کا بچا کچا لشکر بری طرح سہما ہوا بھاگ رہا تھا۔ ان کی فوج کا ہر سپاہی دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش میں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو تیز بھاگے گا وہ بچ سکے گا، جو بھاگنے میں کوتاہی کرے گا وہ مارا جائے گا۔ عیسائی وسیع میدان میں متفرق گروہوں کی صورت میں بھاگ رہے تھے، بے اوسان ہوئے۔ مسلمان ان کے پیچھے تھے، وہ انہیں مارتے، کاٹتے، گراتے اور بچھاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے امیر نے انہیں حکم دیا تھا کہ ان میں سے ایک کو بھی بچ کر نہ جانے دیں۔ وہ اس حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ غصہ تھا کہ انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، بچوں کو ذبح کیا تھا، عورتوں کو بے حرمت کیا تھا۔ ان کے سینوں میں انتقام کا کوہ آتش فشاں دہک رہا تھا۔ وہ انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس جوش نے انہیں بہادر بنا دیا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ عیسائیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ بالڈون اور فلک کو مار ڈالنے کی فکر میں تھے۔ وہ صرف اس لڑائی کے فیصلے پر تلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ عیسائیوں کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ بیت المقدس تک ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس لیے وہ اس کے قتل میں بڑی کوشش کر رہے تھے۔ خود عماد الدین زنگی بھی تعاقب کر رہے تھے۔ وہ اور ان کا رسالہ قہر الہی بن کر عیسائیوں پر جھپٹ رہا تھا۔ جو عیسائی ان کے سامنے آ جاتا تھا یا جن عیسائیوں تک وہ پہنچ جاتے تھے انہیں مار ڈالتے تھے۔ ان کی تلواریں موت کا فرشتہ بن گئی تھی۔ جن عیسائیوں کو چھو جاتی تھی وہ قتل ہو کر لمبے لمبے لیٹ جاتے تھے۔ جبکہ عیسائی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کے پیچھے پڑے انہیں قتل کر رہے تھے، اس وقت صبح کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ مشرق کی طرف اجالا پھیلنے اور مغرب کی طرف اندھیرا سمٹنے لگا تھا۔ آسمان مسکراتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، گویا وہ اس بات پر تبسم کر رہا تھا کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل رہی تھی۔ مظلوم ظالموں سے اپنا بدلہ لے رہے تھے۔ جو لوگ اپنی کثرت کے زوم میں کم اور کمزور کو مٹانے آئے تھے، خدا نے ان کی مدد کی تھی، اور وہ کم اور کمزور بھی کثیر اور زور آوروں پر غالب ہو گئے تھے۔ یہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ صبح کے اجالے میں عیسائیوں کی ٹکڑیاں بھاگتی ہوئی صاف نظر آنے لگی تھی۔ مسلمانوں کی آنکھیں سی کھل گئی تھی۔ وہ ہر ٹکڑی کے پیچھے لگ گئے تھے اور انہیں قتل کرتے اور دباتے بڑے چلے جا رہے تھے۔ اب بھی عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں کے قریب قریب برابر تھی۔ بہت کچھ مارے جانے پر بھی وہ ان سے کم نہیں ہوئے تھے۔ اگر وہ خود خوفزدہ ہو کر نہ بھاگتے، جم کر مقابلہ کرتے تو اس بری طرح ذبح نہ ہوتے جس طرح ہو رہے تھے۔ اگر ہوتے بھی تو مسلمانوں کو بھی مارتے، مگر ان میں لڑنے اور مقابلے کا حوصلہ ہی باقی نہ رہا تھا۔ انہیں جانیں بچانے کی فکر تھی، بھاگ کر جانیں بچانا چاہتے تھے، لیکن ان کی جانیں نہ بچتی تھی۔ بھاگ رہے تھے اور قتل ہو رہے تھے۔ دراصل بزدلوں کو دنیا میں رہنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ نامردوں کے لیے خدا کی وسیع زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں وہی کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں۔ جو جانیں بچانا چاہتے ہیں ان کی جانیں نہیں بچا کرتی۔ چنانچہ مسلمان جانوں پر کھیل رہے تھے، وہ عیسائیوں کو قتل کر رہے تھے، اور عیسائی جانیں بچا رہے تھے، وہ مر رہے تھے۔ ان پر تھوڑے سے مسلمان غالب آ گئے تھے۔ بات یہ بھی ہے کہ ظالم بہادر نہیں ہوتے۔ ان میں ظاہری اکڑ تو ہوتی ہے، جب مظلوم ان کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں تو وہ بھاگ نکلتے ہیں۔ غرض بھاگتے دوڑتے عیسائی اپنے کیمپ میں پہنچ گئے۔ وہاں قریب قریب 10,000 عیسائی موجود تھے، مگر نہ وہ مسلح تھے نہ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ عیسائیوں کو بے اوسان بھاگ کر آتے ہوئے دیکھ کر خود بھی ڈر گئے۔ بالڈون نے کیمپ میں داخل ہو کر پکارا، بہادرو، مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ عیسائی جلدی جلدی مسلح ہونے لگے، مگر اس عرصے میں مسلمان ان کے کیمپ میں آ گھسے اور وہاں بھی انہوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ مسلمان چاروں طرف پھیل گئے اور عیسائیوں کو بے درے قتل کرنے لگے۔ انہوں نے انہیں پوری طرح مسلح ہونے کی مہلت ہی نہ دی۔ مسلمانوں کا قلب میمنہ اور ساقہ عیسائیوں کے پیچھے لگے چلے آئے تھے۔ تھوڑی دیر میں میسرا نے بھی آ کر حملہ کر دیا۔ گویا اب مسلمانوں کا تمام لشکر حملہ آور ہو گیا۔
مسلمان جوش و غضب میں بھرے ہوئے عیسائی کیمپ کے اندر گھس گئے اور انہوں نے تلواروں پر عیسائیوں کو رکھ لیا۔ گھیرے اور ککڑی کی طرح انہیں کاٹنے لگے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے، نامور زنگی اور ان کی بہادر فوج نے عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اس قدر خون بہایا کہ گھوڑے پھسلنے لگے۔ خدا کی شمشیر بے پناہ ہو گئی تھی اور ظالم عیسائی بے درے قتل ہو رہے تھے۔ عیسائی شب خون مارنے گئے تھے مسلمانوں کو قتل کرنے کچل ڈالنے کے لیے، لیکن وہ خود ہی پس گئے۔ وہ مسلمانوں کے سامنے بھاگ کر اپنے کیمپ میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن انہیں ان کے کیمپ میں بھی پناہ نہیں ملی۔ مسلمان وہاں بھی گھس آئے اور نہایت سختی سے انہیں قتل کرنے لگے۔ ان کے کیمپ میں بھی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، خون کے دریا بہہ گئے۔ اب آفتاب نکل آیا تھا، دھوپ میدان میں پھیل گئی تھی۔ فریقین رات بھر لڑتے رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں یہ پتہ نہ چل سکتا تھا کہ کون کون افسر کہاں لڑ رہا ہے۔ اب دھوپ میں سب کچھ نظر آنے لگا تھا۔ ہشام بھی لڑ رہے تھے اور ان کا رسالہ نہایت خون ریزی کر رہا تھا۔ عیسائی رکے اور جم کر لڑنے لگے، مگر مسلمانوں کے پرزور حملوں نے ان کے قدم اکھاڑ دیے۔ وہ پسپا ہوئے۔ عماد الدین زنگی نے للکار کر کہا، مجاہدین اسلام، تمہارا ایک حملہ دشمنوں کو بھگا دے گا، پرزور حملہ کرو۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا اور نہایت سختی سے حملہ کیا۔ انہوں نے اس حملے میں بے شمار عیسائیوں کو مار ڈالا۔ اب عیسائیوں کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے حوصلہ ہار دیا۔ انہیں کیمپ میں بھی پناہ نہ ملی۔ وہ وہاں سے بھی بھاگے۔ انہیں ہزیمت ہوئی اور ایسی ہزیمت کہ ان کی دھاک جاتی رہی۔ ان کی بھاری تعداد ماری گئی، بہت کم لوگ بھاگ کر اپنی جانیں بچا کر لے جا سکے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، انہیں ان کے کیمپ سے نکال دیا، اور جب وہ بہت دور نکل گئے تب وہ لوٹے۔ عماد الدین زنگی گھوڑے سے نیچے اترے۔ انہوں نے سجدہ ریز ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ عماد الدین زنگی کو یہ ایسی فتح حاصل ہوئی جس نے انہیں تمام مشرق میں مشہور کر دیا، اور عیسائیوں پر ان کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ان کا نام سن کر ہی لرزنے لگے۔ عیسائی نہایت ہی بدحواسی سے ایسے بے اوسان ہو کر بھاگے کہ کیمپ کا کچھ سامان یا کوئی چیز اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ ہر چیز جوں کی تو وہیں رکھی رہ گئی۔ اس زمانے کے عیسائی بڑے عیش طلب تھے، زیب و زینت اور آرام و راحت کے ایسے ایسے سامان ساتھ رکھتے تھے جو مذہبی عیسائیوں نے شاید دیکھے بھی نہ ہوں گے۔ عام سپاہیوں کے بستر نرم، کپڑے ریشمی اور کھانے پینے کے برتن قیمتی ہوتے تھے۔ افسروں کے کپڑے فوکل بھڑک، فرش قالینوں کے اور بستر ریشم کے ہوتے تھے۔ چاندی کی کابیں اور سونے کے پیالے شراب پینے کے ہوتے تھے۔ بڑے افسروں کی ذرا بختریں سونے کی اور سلیبیں سونے کی ہوتی تھی۔ ہیکل اور جوش سونے کے ہوتے تھے، اور بادشاہ بالڈون کا فرش نہایت نرم، خوشنما اور قیمتی قالینوں کا تھا۔ قالینوں پر مخملی مسندیں تھیں جن میں سونے کے باریک تاروں کا کام تھا۔ بادشاہ کی ذرہ چاندی کی تھی جس میں سونے کا حاشیہ تھا۔ تاج سونے کا تھا جس میں قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ کئی زیورات سونے اور لالو جواہرات کے تھے۔ تمام برتن چاندی سونے کے، اور شراب پینے کے پیالے خالص سونے کے زمرد پخراج سے جڑے ہوئے تھے۔ عیسائی یہ سب ساز و سامان چھوڑ گئے تھے۔ بالڈون کے پاس کئی زرہیں تھی۔ وہ ایسی زرہ پہن کر شب خون مارنے گیا تھا جو لوہے کی تھی اور جس پر چاندی کے حاشیے تھے۔ 2 تاج تھے، ایک تاج عمودی خود نما تھا اور دوسرا تاج کلا نما تھا۔ وہ خود نما تاج اوڑھ کر گیا تھا، غرض اس کی قیمتی زریں اور تاج وہیں رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ بہت کچھ نقدی اور رسد تھی۔ رسد میں شراب کے پیپے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کے تعاقب سے واپس آ کر اول عیسائی کیمپ پر چھاپا مارا۔ وہاں کی ہر چیز ایک بڑے میدان میں لا کر جمع کرنا شروع کیا۔ چونکہ وہاں عیسائیوں کی بے شمار لاشیں پڑی ہوئی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس کیمپ میں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں کی ہر چیز اٹھا کر اس طرف میدان میں لے گئے جہاں جنگ نہیں ہوئی تھی اور جس طرف لاشیں نہیں پڑی ہوئی تھی۔ خیمے، سائبان اور فرش بھی اٹھا لے گئے۔ کسی مسلمان نے کوئی چیز علیحدہ نہیں کی، سب لا کر ڈھیر کر دیں۔ چاندی اور سونے کی چیزیں آفتاب کی شعاؤں سے جگمگانے لگی۔ جبکہ مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا، اس وقت عماد الدین زنگی نے 250 آدمیوں کو مسلمانوں کی لاشیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ وہ ہر اس میدان میں جا جا کر جہاں جنگ ہوئی تھی لاشیں لانے اور ایک جگہ جمع کرنے لگے۔ زنگی نے 50 آدمیوں کو عیسائیوں کی لاشیں شمار کرنے کی ہدایت کی۔ وہ میدان میں پھیل گئے اور لاشیں شمار کرنے لگے۔ کچھ مسلمان کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کے قریب مجاہدین کی لاشیں ایک جگہ جمع کر دی گئی۔ کئی مرتبہ لوگوں نے ہر طرف گھوم پھر کر اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ کوئی اور شہید تو پڑے نہیں رہ گئے۔ جب اور کوئی نہیں ملے تب عماد الدین زنگی کو اطلاع دی گئی۔ وہ لشکر لے کر وہاں آئے اور سب نے شہیدوں کے جنازے کی نماز پڑھی۔
نماز پڑھ کر زنگی نے گڑھے کھودنے کا حکم دیا۔ 100 آدمی گڑھے کھودنے لگے۔ کچھ آدمی شہیدوں کو شمار کرنے لگے۔ 571 آدمی ان دونوں مارکوں میں شہید ہوئے، یعنی پہلے روز کی لڑائی میں شب خون والی رات کو۔ اس کے بعد ایک ایک گڑھے میں کئی شہید دفن کر دیے گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر عماد الدین زنگی اس جگہ پہنچے جہاں مال غنیمت جمع کیا تھا۔ وہاں وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے عیسائی مقتولین کو شمار کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 15,160 عیسائی مارے گئے ہیں۔ 5,000 سے زیادہ پہلے روز مارے گئے ہیں۔ اس طرح 20,000 سے زیادہ عیسائی کام آئے۔ اگرچہ مسلمانوں کو 500 مجاہدین کے شہید ہو جانے کا رنج ہوا، لیکن اس رنج کا اس وجہ سے زیادہ احساس نہیں ہوا کہ 20,000 عیسائی بھی مارے گئے تھے۔ عماد الدین زنگی نے خلفائے راشدین کے طریقے پر مال غنیمت کے 5 حصے کیے۔ ایک حصے کو حکومت کے مصارف کے لیے علیحدہ کر لیا اور 4 حصے لشکر میں تقسیم کر دیے۔ جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے وارثوں کے لیے کچھ مال الگ کر دیا۔ شراب کے پیپے زمین میں دفن کرا دیے۔ ہشام کو بالڈون کی چاندی کی زرہ بختر دی، اور جس افسر کے انہوں نے نیزہ مارا تھا اور وہ گرفتار ہو گیا تھا، اس کے سونے کے بازو اور اس کا خیمہ، دوسرا تمام سامان انہیں عطا کر دیا۔ انہیں سامان کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ عماد الدین زنگی ان سے بالکل اپنے بیٹے کی طرح محبت کرنے لگے تھے۔ وہ تھے بھی محبت کیے جانے ہی کے قابل، نہایت شائستہ اور بڑے خوبرو تھے۔ جب فوجی لباس پہن کر نکلتے تھے تو ان کا چہرہ چمک اٹھتا تھا۔ تقسیم سے فارغ ہو کر صبح کی قضا نماز ادا کی اور اس کے بعد کھانا کھا کر اپنے کیمپ میں گئے اور آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ظہر کی اذان ہوئی۔ سب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ عماد الدین زنگی نے نماز کے بعد افسروں کو بلا کر مجلس شورا منعقد کی۔ انہوں نے کہا، رب العالمین کا ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم ناچیزوں کو ٹڈی دل عیسائیوں پر فتح عطا فرمائی، اور ایسی شاندار فتح جس نے بیت المقدس کے بادشاہ کا غرور توڑ دیا، عیسائیوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری کر دی۔ میرے دل میں انتقام کی آگ دہک رہی ہے۔ میرے عہد میں مسلمان ذبح کیے گئے ہیں، بچوں کو بڑی سفاکی سے ہلاک کیا گیا ہے، عورتوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، مسلمانوں کو کمزور اور اسلام کو ضعیف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے ان سب باتوں کا انتقام لینے کے لیے عزم جہاد کیا ہے۔ خدا میری مدد کرے اور مجھے میرے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب وہ لشکر جو اسرب کو بچانے اور ہمیں مٹانے کے لیے بڑی شان و شوکت اور کروفر سے آیا تھا، تباہ اور برباد ہو گیا۔ ضرورت اس مشورے کی یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ آیا اسرب کی طرف بڑھیں یا یہیں رہ کر یہ دیکھیں کہ اب بالڈون کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کمال نے عرض کیا، اعلی حضرت، بالڈون کو جو سبق اس میدان میں ملا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر مقابلے میں آنے کی جرت کرے۔ اس لیے یہاں رہ کر اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ کیا کرتا ہے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑھ کر اسرب کا محاصرہ کر لیا جائے۔ ایک اور افسر نے کہا، جو بات میں کہنے والا تھا وہ کمال صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دی۔ میری بھی یہی رائے ہے کہ اسرب کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ عماد الدین زنگی نے ہشام سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کمسن مجاہد؟ ہشام نے عرض کیا، ابا جان نے جو فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں بھی اب عیسائی بادشاہ لڑنے کی جرت نہ کرے گا۔ اس میں ہمت ہوتی تو بھاگتا ہی کیوں، اور اپنے آدمیوں کی اتنی بڑی تعداد کیوں قتل کراتا؟ اسرب کی طرف بڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں عیسائی غصے میں آ کر ان مسلمانوں کو قتل نہ کر ڈالیں جو ان کی قید میں ہے۔ عماد الدین زنگی نے کہا، ادھر آؤ کمسن مجاہد۔ ہشام اٹھ کر زنگی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تم اتنی کمسنی میں بھی کیسی سمجھ کی باتیں کرتے ہو، اللہ تمہیں ہر بلا سے بچائے۔ ہشام نے جھک کر زنگی کو سلام کیا۔ زنگی نے فوجی افسروں سے مخاطب ہو کر کہا، ہشام نے بالکل سچ کہا ہے، اگر اسرب پر لشکر کشی نہ کی گئی تو عیسائی یقیناً مسلمان قیدیوں کو شہید کر ڈالیں گے۔ کمال، بے شک یہ اندیشہ بھی ہے اور اس لیے جلد سے جلد اسرب پر پہنچنے کی ضرورت ہے۔ عماد الدین، کسی صاحب کی کوئی اور رائے تو نہیں ہے؟ سب نے متفق ہو کر کہا، نہیں، یہی مشورہ ٹھیک ہے کہ اسرب پر لشکر کشی کی جائے۔ عماد الدین، اچھا تو صبح کی نماز پڑھ کر لشکر اسرب کی طرف روانہ ہو۔ سب سے پہلے کمال بطور ہراول کوچ کریں، ان سے چند گھنٹے کے بعد مسعود 1000 سواروں کے ساتھ روانہ ہو، اور ظہر کی نماز کے بعد احمد رفیع بڑھیں۔ کل صرف اتنے ہی لوگ چلیں اور پرسوں فجر کی نماز پڑھ کر شمس الدین روانہ ہو۔ ان کے بعد ہشام چلیں اور ظہر کی نماز پڑھ کر ہم روانہ ہوں گے۔ یہ سب لوگ ایسی ترتیب سے چلتے رہیں کہ اسرب کے قلعے کے سامنے اتنے ہی وقفے سے ایک دوسرے کے بعد پہنچیں جتنے وقفے کے بعد یہاں سے روانہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دو لشکر آپس میں مل جائیں۔ اس کے بعد مجلس شورا برخاست ہو گئی۔
رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر عماد الدین نے 500 سوار گشت کے لیے مقرر کر دیے۔ انہیں یہ ہدایت کر دی کہ ذرا بھی کھٹکا دیکھیں تو فوراً تمام لشکر کو ہوشیار کر دیں۔ زنگی کو یہ خیال تھا کہ کہیں عیسائی پھر شب خون نہ ماریں، لیکن رات کو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور صبح کی نماز پڑھ کر لشکروں کی روانگی اسرب کے قلعے کی طرف شروع ہو گئی۔